وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال في موضع آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، بارہا خطبات کے ذریعے سے، درس و دروس کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. تو آخر یہ جو ذکر ہے اس کے متعلق اور اس کی کچھ فضیلتوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تم مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو ہم سنیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے کہ یہ جو ذکر ہے یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے. لیکن یہ جو ذکر والی یہ جو عبادت ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ اس حساب سے کہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے. انسان جب چاہے اٹھتے بیٹھتے یا گھر میں ہو، مسجد میں ہو، راستے پر ہو، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جب چاہے انسان جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتا ہے. لیکن نماز اگر پڑھنا ہو تو انسان جو ہے کہیں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے ایک خاص وقت جو ہے اللہ رب العالمین نے متعین کیا. مثلا اگر ظہر کا وقت ہے، انسان ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو زوال سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے زوال کا ہونا ضروری ہے. جب زوال ہوگا اسی کے بعد جو ہے وہ نماز والی عبادت انجام دے سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرض روزے جو ہے متعین کیے اور ان فرض روزوں میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے ہم پر فرض ہیں. لیکن اب اگر کوئی شخص یہ بولے کہ میں فرض روزے جو ہے رجب کے مہینے میں انجام دوں، رجب کا مہینہ میں روزہ رکھوں، تو کیا اس کی یہ عبادت جو ہے مقبول ہوگی؟ نہیں، بلکہ فرض روزوں کی ادائیگی کے لیے رمضان کا آنا اس کے لیے ضروری ہے. جب رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے کے بعد جو ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے تو اس سے وہ فرضیت جو ہے ثابت ہو جائے گی. لیکن ذکر کی جو عبادت ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی خاص وقت جو ہے متعین نہیں کیا.
بلکہ انسان جب چاہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جب چاہے انسان جو ہے ذکر کی عبادت جو ہے انجام دے سکتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ ذکر کی جو عبادت ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی جو ہے کچھ فضیلتیں بھی ہیں، جسے آج کے اس خطبے میں جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی فضیلت ذکر کرنے کی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ جو ذکر ہے، جب ایک انسان یہ ذکر پڑھتا رہتا ہے، ذکر میں انسان جب منہمک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایسے بندے کا نام لے کر جو ہے اسے یاد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان جو ہے اللہ رب العالمین اس کا نام بیان کر کے پیش کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اور تم میری شکر گزاری کرو، میرے ساتھ جو ہے نافرمانی مت کرنا۔ ایک انسان کے لیے کتنی ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر بیٹھا ہوا، جو ہم تمام لوگوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کے اندر جو ہے اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان ایسے بندے کا یا ایسی بندی کا تذکرہ کرے نام لے کر کہ فلاں بندہ جو ہے یا فلاں بندی میرا ذکر کرتے ہیں، اس لیے میں جو ہے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلتهم السکینہ وذکر اللہ فی من عنده۔ ذکر کرنے والے کی کئی ایک فضیلتیں جو ہے اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے محفل سجاتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے مجلس لگاتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حفتہم الملائکہ، ایسی مجلسوں میں فرشتے خود شرکت کرتے ہیں اور مجلس میں بیٹھنے والوں کو جو ہے اپنے پروں کے ذریعے سے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اس مجلس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے رحمت اترنے لگ جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت، اطمینان جو ہے ان لوگوں کے اندر نازل ہوتا ہے۔ اور وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کے قریب کون ہے؟ آسمان پر جو مخلوق ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کا ہر وقت ہر لمحہ جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان کا گزرتا ہے۔ تو جو فرشتے اللہ رب العالمین کے قریب ہے، اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کا تذکرہ جو ہے ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر کرنے والوں کو 4 طرح کی فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ فرشتے جو ہے ان کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور انہیں جو ہے فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسری فضیلت کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے، سکونت جو ہے ایسے لوگوں کے اندر نازل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کرنے کی ایک بڑی اور اہم فضیلت ہے، لیکن آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو بازاروں میں ٹائم گزارنا ہے تو ان کے لیے اس کے پاس بازاروں میں ٹائم گزارنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے۔ اسی طرح سے چوراہوں پر بیٹھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن مسجدوں میں ہونے والے جو درس و دروس ہیں یا اسی طرح سے جو خطبات ہیں ان کے لیے جو ہے ان کے پاس وقت نہیں۔ کیا 5 منٹ اور 10 منٹ جو ہے اپنا وقت نکال کر درس و دروس کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا درس و دروس جو ہے درس و دروس کے اندر کوئی غلط بات بیان کی جاتی ہے یا کتاب و سنت کی باتیں بیان کی جاتی ہے؟
درس و دروس کس لیے ہوتے ہیں؟ درس و دروس جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہو، ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو کہ شریعت ہمیں کس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. اسی لیے درس و دروس کے ذریعے سے یہ باتیں بیان کی جاتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر درس کا وقت 5 منٹ کا متعین کیا گیا اور 5 کا کبھی 6 یا 7 منٹ ہو گیا یا 5 منٹ اور بڑھ گیا تو اس پر جو ہے واویلے اور ہنگامے ہونے لگ جاتے ہیں. خطبے کا وقت اگر متعین ہے، کسی وجہ سے موضوع کی طوالت کی وجہ سے اگر اس میں تھوڑا سا وقت اور زیادہ لگ گیا تو پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ خطبے جو ہے زیادہ کر لیتے ہیں، ٹائم تم زیادہ کرتے ہیں. خطبے جب چالو ہوتے ہیں تو کتنے لوگ جو ہے خطبے کے پہلے آتے ہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں. اور جب خطبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کا آنے کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے. وہ بالکل آخر تک، آخری خطبے تک، نماز کے کھڑے ہونے تک جو ہے لوگ آتے رہتے ہیں. اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے جلدی آنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے یعنی جمعہ کا وقت ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے تمام معاملات کو ترک کرو اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے. یہ خطبے جو ہوتے ہیں یہ ذکر ہوتے ہیں، درس و دروس ہوتے ہیں یہ ذکر ہوتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. بس آؤ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان دینی مجلسوں سے جو ہم اخذ کریں، جو باتیں ہمیں معلوم ہو کتاب و سنت کی روشنی میں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح سے ذکر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب ایک انسان ذکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اس لیے کہ ذکر کی وجہ سے انسان جو ہے برائیوں سے بچ جاتا ہے. اپنی زبان کا وہ صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے. اور جب ایک انسان جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سے بڑھ کر کوئی آدمی نے اچھا عمل نہیں کیا جو اسے عذاب الہی سے بچا سکے. یعنی کہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اسی طرح سے ذکر کرنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مثال دے کر بتایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں. یہ ان کے زندہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کیوں دی؟ تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں اور اللہ رب العالمین یہ جان سکے کہ ہم میں کون زیادہ اچھے سے عمل کرنے والا ہے. تو جب ہم ذکر کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنی زندگی کو جلا بخش رہے ہیں. جب ہم ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے اپنے مقصد حیات کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایک بہترین مثال بیان فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحی والمیت، جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ کی مثال. یعنی جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ جو ہے مردہ ہے. اس کی ہم ایک آسان سی مثال یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک باغیچے کو اگر ہمیں سیراب کرنا ہو تو تھوڑی سی محنت کر کے جو ہے ہمیں اسے روزانہ پانی دینا ہوگا اور جب ہم روزانہ پانی دیں گے تو وہ باغیچہ جو ہے ہرا بھرا اور ہمیشہ کھلا کھلا رہے گا اور وہ باغیچہ جو ہے اپنا زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرے گا. لیکن وہی اگر اس باغیچے کو پانی دینا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ جو گھاس پھوس ہوگی، جو پودے ہوگے وہ سوکھ کر مرجھا کر ختم ہو جائے گے. بالکل یہی مثال ایک انسان کی زندگی کی. اگر ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے
اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کی زندگی جو ہے جلا بخش رہی ہے، اس کی زندگی جو ہے خوشگوار گزر رہی ہے۔ لیکن ایک انسان اگر ذکر نہ کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرے، تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ جو ہے بالکل بنجر پڑا ہوا ہے اور اس کی زندگی جو ہے مردے کی طرح جو ہے کٹ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار اور خوشنما بنائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید اور دھمکی سنائی جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ذکر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن جب میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے گا تو سب سے آگے جو رہیں گے، لوگوں میں سب سے آگے رہنے والے ذکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل جمدان کے پاس جو ہے جب گزر رہے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبق المفردون، کہ مفرد جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مفرد ہے جو آگے بڑھ گئے اس سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ جو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد ہیں وہ، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ مفردون سے مراد ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے کثرت سے ہیں، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، تمام مخلوقات میں جو ہے انہیں زیادہ آگے رکھا جائے گا، وہ دوسری مخلوقات کی بنسبت، دوسرے لوگوں کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ آگے رہیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کئی ایک مقامات پر ذکر کرنے کی، کثرت سے ذکر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیا کرو کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو کہ صبح و شام جو ہے کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ تو ایک مومن کی صفات، ایک مومن کی علامت یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اپنے خالی اوقات کو غنیمت تصور کر کے اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے جہاد کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کافروں کے مد مقابل جہاد کر رہے ہو، جب تم کافروں کے مد مقابل لڑ رہے ہو، تو فاثبتوا، تو تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، پیٹ پھیر کر مت بھاگ جانا، بلکہ تم جو ہے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم جو ہے کامیاب ہو سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کے دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جب ہمارا سابقہ دشمنوں سے ہو، جنگ کی نوبت آئے، تو ایسی صورت میں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب ایک انسان ڈٹ کر مقابلہ کرے گا تو گویا کہ وہ کامیابی کی سیڑھی پر ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرے گا تو گویا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو ہے کامیاب ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے کامیاب ہو سکو۔ اسی طرح سے ذکر کرنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے نکلتے ہیں ہماری زبانوں سے، یہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ جو نکلتا ہے یہ میزان میں جو ہے بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ترازو کو ہم نے دیکھا ہے جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں دکاندار وزن رکھتا ہے اور دوسرے میں جو چیز ہمیں چاہیے رہتی ہے وہ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کل قیامت کے دن بھی میزان جو ہے قائم کیا جائے گا اور ایک انسان کی اچھائیوں کو اور ایک انسان کی برائیوں کو جو ہے دو پلڑے میں رکھ کر تولا جائے گا۔ تو جو اچھائیاں ہوگی، اگر اچھائیاں زیادہ ہے تو اس کا پلڑا جھک جائے گا، برائیوں کا پلڑا اڑ جائے گا، اور اگر اچھائیاں کم ہے اور برائیاں زیادہ ہے تو برائیوں کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن جب ایک انسان ذکر کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، گناہ معاف ہونے کی وجہ سے جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن،
یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ خفیفتان علی اللسان، ادائیگی کے اعتبار سے، اور اس کو جو ہے اپنی زبان سے ادا کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہلکے، کسی طرح کی کوئی دشواری، کسی طرح کی کوئی مشقت، کسی طرح کی کوئی تکلیف جو ہے وہ برداشت اس کے زبان سے جب یہ کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میزان میں بہت زیادہ بھاری، یعنی ترازو کے اندر جب نیکیوں کا پلڑے میں وہ الفاظ اور وہ کلمے داخل کیے جائیں گے تو اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ دو کلمے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے بھاری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایک خاص کلمے کی جو ہے مانگ کی، مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے ایک ایسا خاص کلمہ سکھا کہ جس کو میں پڑھوں تو میرے نامہ اعمال اور میری نیکیاں جو بڑھ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، لا الہ الا اللہ تو تیری تمام مخلوق پڑھتی ہے، کچھ الگ بتا مجھے کہ جسے میں پڑھوں تو میرے نامہ اعمال میں اور زیادہ نیکیاں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع، کہ اے موسیٰ اگر آسمان اور زمین کے اندر موجود ان تمام آسمان اور زمین اور ساتھ ہی ساتھ اس میں موجود تمام مخلوقات کو فی کفہ ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے، ولا الہ الا اللہ فی کفہ، اور اسی طرح سے صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ ایک کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہے یہ بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، اور یہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اس کے اندر موجود تمام مخلوقات اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ جو ہے وہ بھی ہلکی پڑ جائے گی اس کلمے کے ساتھ۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے جہاں توحید کے کلمے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہیں پر یہ فضیلت کی ثابت ہوتی ہے کہ کثرت سے ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے بہت بھاری کلمہ ہے اور یہ میزان کو جو ہے بہت زیادہ بھاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ذکر کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے دل کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سکون گانے اور قوالیاں سن کر ملتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام یہ کہتا ہے کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ لوگوں کی بات مانیں گے یا اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام یہ کہتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو مومن ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان، ان کے دلوں کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو جو سکون، ان کے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، یہ بات اچھی طرح سے جان جاؤ کہ دلوں کو سکون اگر چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ گانے اور قوالیاں سن کر دلوں کو سکون نہیں ملنے والا، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو جو ہے سکون ملے گا۔ اسی طرح سے کسی شاعر نے اپنے شعر کے ذریعے سے اس چیز کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے الہ کو یاد کرنے سے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ گھر آباد کرنے سے یا زیادہ پیسہ کمانے سے جو ہے دلوں کو تسلی نہیں ملتی۔ کئی کربوں کے، اربوں اور خربوں کے مالک جو ہے آج بھی جو ہے ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے، ان کی زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کئی کروڑوں کے بنگلوں میں رہنے والے انہیں چین اور سکون کی نیند نہیں آتی، لیکن وہیں پر جھوپڑی میں رہنے والا انسان جو ہے اطمینان اور سکون رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اگر یاد کریں گے
تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اور اگر اللہ رب العالمین کو بھول جائیں گے تو ہماری زندگی سے اطمینان، سکون، چین سب کچھ جو ہے غارت ہو جائے گا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان تمام احکامات کو یاد کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں ان احکامات کو یاد نہیں کر سکتا بیک وقت، اور میں ان احکامات کو یاد نہیں رکھ سکتا. تو آپ مجھے کچھ ایسی رہنمائی کریں کہ جس کو جو ہے میں کنٹینیو، جس پر میں عمل کرتا رہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں سکون بھی پا جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، یہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تمہاری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے گیلی رہنی چاہیے، تر رہنی چاہیے. یعنی جو بھی موقع ملے تم اس موقع کو غنیمت تصور کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، یہ تمہاری کامیابی کے لیے جو ہے کافی ہو جائے گا. اس کے علاوہ ذکر کے ذریعے سے انسان گناہوں سے، فواحش سے، برے کاموں سے اور منکرات سے جو ہے بچ جاتا ہے. اور اسی طرح سے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق اور منافقت کی بیماری سے جو ہے انسان بچ جاتا ہے. جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سستی اور کاہلی کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ، ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافق جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. تو جب ایک انسان زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ منافقت کی جو علامت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کم کرتے ہیں، تو جب ایک انسان زیادہ ذکر کرے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے ایسے شخص کو اس کے دل سے جو ہے نفاق کی بیماری کو ختم کر دے گا. اور اسی طرح سے ذکر کرنے کا ایک فائدہ یا ایک فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جو ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو رکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ یظلهم اللہ فی ظلہ، جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جو ہے جگہ دے گا. اس میں ایک شخص کا ذکر کیا کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو تنہائی میں تھا، اکیلے میں تھا اور اس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے جو ہے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلنا چالو ہو گئے. تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جو ہے جگہ عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا ان آیات اور ان احادیث کے ذریعے سے کہ ذکر کرنے کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو سمجھیں اور اپنے خالی اوقات کو غنیمت تصور کرتے ہوئے کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ انسان پاکی اختیار کرے، اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی ہر قسم کی پاکی اختیار کرے، اس کا نصف ایمان جو ہے مکمل ہو جائے گا. الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا جو ہے انسان کے میزان کو بھر دے گا. یعنی انسان اگر الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، الحمدللہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا یہ کہنا جو ہے اس کے میزان میں بھاری پن پیدا کرے گا. وسبحان اللہ والحمد للہ یملأان او یملأ ما بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے. اب یہ فضیلت ہے. تو اب ہم اسی بات سے یہ تصور کریں کہ جب ہم سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں گے تو ہمارے میزان کے اندر کتنی ساری نیکیاں لکھی جائیں گی. ہمارے میزان کا جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ کس قدر جو ہے جھک جائے گا اور برائیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ذکر کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کثرت سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے فارغ اوقات کو غنیمت تصور کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے
اور ہر قسم کی فحش اور منکرات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین نیک کام زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوئی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, الہ العالمین ان تمام گناہوں کو معاف فرما. اور الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے ان کے لیے روزگار کی فراہمی فرما. اور جو مقروض ہے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.